ہمارے اس عمل کو اپنے دربار میں قبول فرما لیں۔ تو بے تکی بات سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور بغیر تمہید کے کہتے ہیں بات کرنی ایسی ہے کہ جیسے خشک زمین میں آپ بیج جو ہے نا وہ ڈال دیں۔ خشک زمین میں قیمتی سے قیمتی بیج بھی ڈال دیں نا تو وہ ضائع چلا جائے گا، اور اگر پہلے ہل چلائیں پھر اس میں کھاد ڈالیں، اس کو پانی لگائیں، زمین جب نرم ہو جائے اور اس کے اندر بیج کو قبول کرنے کی کیا پیدا ہو جائے، صلاحیت پیدا ہو جائے، تو پھر وہ بیج پھلتا پھولتا ہے۔ تو اس لیے آپ تھوڑا سا صبر اور تحمل کریں۔ اب تک کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اس آخری جملے میں اللہ نے اپنے محبوب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعا سکھلائی ہے کہ میرے محبوب آپ یہ دعا مجھ سے مانگا کرے، رب زدنی علما، میرے پالنے والے میرے علم میں اضافہ فرما اور مجھے زیادہ علم نصیب فرما۔ اس پر بات شروع ہوئی تھی کہ علم کی دو قسمیں ہیں، ایک دنیا کا علم ہے اور ایک جو ہے دین کا علم ہے۔ دنیا کا علم اس علم کو کہتے ہیں جس کے حاصل کرنے پر اللہ پاک کا قرب نصیب نہیں ہوتا۔ یہ نہیں کہ آدمی جتنا پڑھتا جائے گا اتنا اللہ کے قریب ہوتا جائے گا۔ اور دینی علم، اگلی بات میں پھر کہتے ہوئے شرماتا ہوں، دینی علم وہ ہے جس کے حاصل کرنے پر اللہ پاک کا قرب کیا ہوتا ہے، نصیب ہوتا ہے۔ پہلے دن ہی بچہ جب جا کے پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اب بسم اللہ کے حروف گنو کتنے ہیں، اتنی نیکیاں مل گئیں، اتنے درجے اس کے کیا ہو گئے، بلند ہو گئے۔ پھر آگے جتنا پڑھتا جاتا ہے اتنا ہی اللہ پاک کا قرب اس کو نصیب ہوتا جاتا ہے۔ تو دینی علم کی بیٹا باتیں نہ کرو آپ، دینی علم کی دو قسمیں ہیں اور دو درجے ہیں۔ پہلا جو درجہ ہے نا دینی علم کا، وہ فرض عین ہے، اس پر بات چلی تھی۔ فرض عین کا مطلب یہ ہے کہ جیسے نماز 5 وقت کی پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر اس طرح فرض عین ہے کہ جب تک ہر ایک نہیں پڑھے گا اس وقت تک اس کی ذمہ داری ختم نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں کہ محلے میں چند لوگ پڑھ لیں، گھر میں سے ایک بندہ پڑھ لے۔ ستر عورت، ستر ڈھانپنا، یہ ہر مرد اور عورت کے ذمہ الگ مستقل فرض عین ہے۔ اسی طریقے سے وہ جو پہلا درجہ ہے نا دینی علم کا، وہ ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت کے ذمہ فرض عین ہے۔ اتنا علم حاصل کرنا کہ 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے وہ اللہ اور اللہ کے پیغمبر کے حکم کے مطابق بندہ آسانی کے ساتھ گزار سکے، اس کو پتہ چل جائے کہ یہ کام جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ نیکی ہے اور یہ گناہ ہے۔ یہ جو پہلا درجہ ہے نا، اسی کو کہتے ہیں کہ دین کی سمجھ بندے کو کیا ہو جائے، نصیب ہو جائے۔ آپ کو اگر یاد ہے تو بدھ والے دن دین کی سمجھ پر بات ہوئی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس بندے کے ساتھ اللہ پاک بھلائی کا ارادہ فرما لیتے ہیں اس کو اپنے دین کی صحیح سمجھ نصیب فرماتے ہیں۔ بس دین کی سمجھ حاصل ہو گئی نا تو اندر ایک چاننا پیدا، اندر ایک روشنی پیدا ہو جاتی ہے، بصیرت پیدا ہو جاتی ہے، اس کا سینہ جو ہے وہ کھل جاتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اچھا کام ہے، یہ برا کام ہے۔ جیسے ہماری جو پورے معاشرے کی جو بنیادی خامی ہے نا وہ دین کی سمجھ کرنا ہو۔ آج ہم گناہوں میں پھنسے ہوئے ہیں، بے دینی کے کاموں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اگر آپ جائزہ لیں معاشرے کا تو ایسے بندہ گناہ کرے، کوئی بہت بڑا مالی فائدہ اس کو حاصل ہو رہا ہے تو چلو پھر تو گناہ کرنا سمجھ میں آتا، یا بندہ گناہ کرے کسی جگہ پھنس گیا ہے، اب اگر جھوٹ نہیں بولتا ہوں یا یہ غلط کام نہیں کرتا ہوں تو بس ایسا پھنسا ہوں کہ چھوٹ نہیں سکتا ہوں، اگرچہ پھر بھی گناہ ہے لیکن چلو ایک مجبوری ہے نا۔ لیکن یقین مانے کہ 90% گناہ ہم ایسے کر رہے ہیں کہ جن گناہوں کے کرنے پر ایک رائی کے دانے کے برابر دنیا کا فائدہ نہیں، اور اگر ہم ان گناہوں کو چھوڑ دیں تو دنیا کا کوئی نقصان نہیں، لیکن ہم پھنسے ہوئے ہیں۔
اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ اندر روشنی نہیں ہے. تو دین کی سمجھ کے فائدے بیان ہوئے تھے. پہلا فائدہ اس دن بیان ہوا تھا. آپ کو یاد ہوگا 2 لطیفے بھی آپ کو سنائے تھے. دین کی سمجھ کا سب سے پہلا انعام یہ ہوتا ہے کہ ہر مسلمان کو اس دنیا میں کسی نہ کسی درجے میں نیک اعمال کی توفیق ضرور ملتی ہے. کسی کو زیادہ ملتی ہے اور کسی کو کم ملتی ہے. اپنا اپنا نصیب ہے. دین کی سمجھ جس آدمی کو ہوگی نا، جب اس کو کسی نیک عمل کی توفیق ملے گی تو وہ اس طریقے سے اس کو ادا کرے گا جیسے اس کے ادا کرنے کا کیا ہے، حق ہے. ابھی حافظ صاحب نے دعا مانگی نماز میں تو مجھے یاد آ گئی بات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دعا سکھلائی تھی کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگا کرو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یہ ہم چونکہ جمع کا صیغہ ہے، چونکہ اجتماعی دعا مانگتے ہیں تو اعنا پڑھتے ہیں، اور اگر کوئی اکیلا آدمی ہو تو اس کو پڑھنا چاہیے اعنی. اے اللہ مجھے اپنے ذکر کرنے کے اوپر مدد فرما، اس کی توفیق نصیب فرما، اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما. اور آخری جملہ وہ ہمارے مضمون سے متعلق ہے، وہ حسن عبادت. عمدہ طریقے سے اے اللہ مجھے اپنی عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرما. تو جب نیک عمل کی توفیق ملے گی تو وہ ایسی ادا کرے گا کہ دیکھنے والا کہے گا ماشاء اللہ کمال کر دیا، اس سے عمدہ ہو ہی نہیں سکتا. نماز پڑھے گا تو نماز کا حق ادا کرے گا. قرآن پاک کی تلاوت کرے گا تو ایسے کرے گا. ایک مرید نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ تجوید کے ساتھ پڑھتا ہوں تو بڑی مشکل سے بڑے ٹائم پر 1 پاؤ پڑھا جاتا ہے، اور اگر ویسے رگڑا لگاتا ہوں تو 2-3 پارے. نے فرمایا بھی تجوید کے ساتھ پڑھو اللہ کے بندے، چاہے تھوڑا ہی پڑھا جائے. اب آپ دیکھیں نا، پوری زندگی قل ہو اللہ کے ساتھ نماز پڑھتی گزر جاتی. قرآن ہم پڑھتے ہیں پنجابی میں، پشتو میں، تو یہ سارے نیکی کے کام ہیں. لیکن چونکہ دین کی سمجھ نہیں ہے تو ہم اس کے لیے محنت نہیں کر رہے. اللہ پاک آپ سب کو حج کی سعادت نصیب فرمائے. جن کو اللہ پاک نے سعادت نصیب فرمائی ہے انہوں نے وہاں جا کے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا کہ 99% مسلمان. حج ایک بڑی مشکل عبادت ہے، ایسی مشکل عبادت ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے بھی اس کی آسانی کی دعا مانگی. اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی. اے اللہ میں حج کا ارادہ کر رہا ہوں اور اس کو میرے لیے آسان فرما. عورتوں نے ایک دفعہ عرض کیا کہ اللہ کے پیغمبر جو ہے نا ہمیں جہاد کی اجازت دیں، تو آپ نے فرمایا تمہارا جہاد حج ہے بھائی، تمہارا جہاد کن الحج، تمہارا جہاد جو ہے وہ حج ہے. واقعی جس آدمی کو یہ تجربہ ہوا ہے کہ حج مشقت کا نام ہے، اور اگر جو ہے عورت ساتھ ہو مرد کے حج میں تو کیا ہی مسئلہ. ہاں مشقت کیا ہو جاتی ہے، ڈبل. اور میں میرے ساتھ ایک دفعہ دو بیگمات کو میں نے حج کرایا، اور ایک دفعہ پہلے حج میں والدہ بھی میرے ساتھ تھی. تو میں کہتا اگر والدہ ساتھ ہو تو پھر ٹرپل مشقت ہو جائے. وہ بات بھی نہیں مانتی، یہاں بٹھا کے جاؤ واپس آؤ کے تو وہاں سے ہے. اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ عورت ساری زندگی مرد کی خدمت کرتی رہے، اس کے کپڑے دھوتی رہے، مالش کرتی رہے، دواتی رہے، کھلاتی رہے، پلاتی رہے، مہمانوں کو سنبھالتی رہے، اور مرد پوری زندگی میں ایک حج اس کو اپنے ساتھ کرا دینا تو اس کی ساری زندگی کی خدمتوں کا بدلہ اتر جاتا. اتنا مشکل کام ہے. لیکن وہاں جتنی پریشانیاں پیش آتی ہیں نا، ان پریشانیوں کا بنیادی سبب کیا ہے کہ ہمارے بیچارے مسلمانوں کو مسائل کا پتہ نہیں. کہ یہ ایسے جن کے حج کے رکن رہ جاتے ہیں، حج کے واجبات رہ جاتے ہیں، فرض رہ جاتے ہیں، اور آپ وہ جاتے ہوئے ہار پہن لاتے، آتے ہوئے ہار پہن. مولانا عبداللہ شہید رحمہ اللہ نے اپنا، میں نے خود ان سے سنا کہ کسی زمانے میں بسوں کے ذریعے قافلے جاتے تھے، تو وہ کہتے ہیں قافلہ میرے ساتھ بسوں کے ذریعے گیا. تو کہتے ہیں عرفات والے دن میرے سارے ساتھی غائب. آج بھی کل رش ہوتا ہے لیکن اس زمانے کو بڑا رش تھا کیونکہ اتنی سہولیات بھی نہیں تھی. تو کہتے ہیں سارے میرے ساتھی غائب. کچھ دنوں کے بعد جا کر کے ملاقات ہوئی تو کہتے ہیں میں نے پوچھا کہاں تھے، تو
کہتے ہیں اس دن بیت اللہ خالی تھا تو ہم نے حجر اسود کے خوب بوسے لیے، پہلے موقع نہیں ملتا تھا، اس دن بیت اللہ خالی تھا تو حجر اسود کو خوب چوما ہم نے۔ میں نے کہا اللہ کے بندو حجر اسود کے تو بوسے لیے، پر حج اگلے سال پھر کرنا، حج تو رہ گیا، عرفات رہ گیا۔ وہ جو رمی جمار ہے نا، شیطانوں کو کنکریاں مارنا، وہ اتنا مشکل مرحلہ ہے، اور اس میں شریعت نے اتنی گنجائش دی ہے، اتنی گنجائش دی ہے کہ اگر بندے کو مسئلہ پتہ ہو نا، کبھی بھی اس کو کوئی مسئلہ نہیں مانے گا۔ میں اپنی خواتین اور مستورات کو بھی بالکل یہاں قریب جا کے ان کو مروا دوں رات کے وقت، بوڑھوں کے لیے، مریضوں کے لیے۔ آج کل میں ان کو کہتا ہوں نوجوان بھی آج کل کے بوڑھے ہیں بھائی، بوڑھوں کے لیے رات کو مارنے کی بھی گنجائش ہے، ساری رات وقت ہوتا طلوع صبح صاحب، اور لیکن یہ پہلی دفعہ جائیں گے اور سارے جا کے حلہ بولیں گے، کئی آدمیوں کو مار دیں گے، کہیں کو لتاڑ دیں گے۔ ایک بابے میرے پاس سے گزرا، لاہور کا تھا شاید، تو کہتے ہیں آج تو بڑے کنجر نو مارنے تو وہ سمجھتے ہیں بس شیطان یہی ہے، کسر ہے۔ ایک بابے کو میں نے دیکھا 15-20 فٹ کے فاصلے سے اس نے جو ناپ باز اور جوتے بھی مارتے ہیں باہر۔ تو بھائی میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ دین کی جو سمجھ ہے نا، یہ اللہ پاک کا بہت بڑا کیا ہے، انعام ہے، اور اس کی برکت یہ ہوتی ہے کہ آدمی کو جتنے نیکی کے کاموں کی توفیق ملتی ہے نا، ان کو پھر بندہ کیا، اب وقت بھی لگا رہا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو بھی کیا ہے، سردی میں گھر سے چل کے آیا ہے، لیکن نماز فرض واجبات مستحبات سنت کے مطابق نماز نہیں ہوئی ہے، تو اس محنت کا کیا فائدہ؟ تو دین کی سمجھ کا ایک بابا گیا نا ڈاکٹر صاحب کے، آتا ہے نہیں سنا آپ، اس نے کہا ڈاکٹر صاحب جو ہے نا کھانسی بہت آتی ہے، اس نے کہا بابا جی یہ بڑھاپا ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد کہتا ہے ڈاکٹر صاحب کمر میں بڑا سخت درد ہے، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں بابا جی یہ بڑھاپا ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد کہتا ہے بھوک نہیں لگتی ہے، تو ڈاکٹر صاحب بیچارہ کہتا ہے بابا جی بڑھاپا ہے۔ کہتا ہے عجیب آدمی ہے تو یار، ہر بات میں بس بڑھاپا ہے۔ میں نے کہا بابا جی یہ بھی بڑھاپا ہے، یہ جو آپ کو غصہ یہ بھی بڑھاپا ہے۔ تو بھئی ہماری جتنی خرابیوں، اب دیکھو نا یہ ہمارے بیچارے یہ شیعہ دوست ہیں نا، کیسا ماتم کرتے ہیں، دین کی سمجھ نہیں۔ اب یہ ربیع الاول کے مہینے میں جو لوگ میلاد مناتے ہیں، میلاد، وہ اللہ الرحمان گنج مراد آبادی رحمہ اللہ تھے نا، ان کو کسی نے کہا آپ میلاد نہیں مناتے، انہوں نے کہا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس یہی میلاد ہے۔ یہ اگر آپ پیدا نہ ہوتے تو رسول کیسے بنتے اور ہم آپ کا کلمہ کیسے پڑھتے؟ اب تو اتنی جو ہے نا جہالت آ گئی ہے کہ کئی جگہ نقلی روزہ بناتے ہیں، نقلی بیت اللہ بناتے ہیں، پھر اس کا طواف کرتے ہیں، حالانکہ طواف ایک ایسی عبادت ہے کہ جو صرف اور صرف خانہ کعبہ کے ساتھ کیا ہے، خاص ہے۔ اس پوری دنیا میں خانہ کعبہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے نا تو وہ کون سی چیز ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہے بھائی، اور آپ کا جسم اطہر زمین کے جس ٹکڑے کے ساتھ ٹکرا رہا ہے اس کی شان اللہ کے عرش سے بھی بلند و بالا، لیکن طواف وہاں کبھی نہیں، صرف کیا ہے، صلاۃ و سلام۔ تو یہ نقلی بیت اللہ بنا کر کے یہ سارا کیا ہے بھائی، پیسہ بھی ضائع ہو رہا ہے، وقت بھی ضائع ہو رہا ہے، اور گناہ مفت میں مل رہا ہے۔ یہ سب کیا ہے کہ دین کی سمجھ نہیں ہے۔ ایک آدمی نے قسم اٹھا لی، اس نے یہ قسم اٹھائی کہ اگر میں کوئی ایسی عبادت نہ کروں کہ وہ عبادت ایسی ہو کہ جس وقت میں عبادت کروں اس وقت دنیا میں کوئی آدمی وہ عبادت نہ کر رہا ہو، تو میری بیوی کو 3 طلاق۔ لوگ جو ہے نا عجیب عجیب قسمیں بھی اٹھاتے ہیں، قسم تو اٹھا بیٹھا، پرانے دور کی بات ہے، اب پریشان، پوری تو دنیا گول ہے، ہر وقت کوئی نہ کوئی تو نماز پڑھے گا تو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھے گا تو کسی نہ کسی کا روزہ ہوگا، قرآن پڑھے گا تو کوئی قرآن بھی پڑھ رہا ہوگا۔ تو ایک عالم کے پاس گئے، پریشانی اپنی ظاہر کی، تو اس نے کہا بھی ایک ہی حل ہے اس کا، اور کوئی حل نہیں، اگر وہ شاہ سلمان تک اس کی پہنچ ہے، اس زمانے میں کوئی اور ہوگا، شاہ سلمان تک اس کی پہنچ ہے، تو ایسا کرو کہ حرم کو اور بیت اللہ کو لوگوں سے خالی کراؤ،
اور اس اکیلے کو یہ اجازت ہو کہ یہ اکیلا بیت اللہ کا کیا کرے، طواف کرے، تو پھر یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ یہ ایسا کر رہا ہوگا اس وقت دنیا میں کوئی اور عبادت نہیں کرے، پھر اس کی بیوی بچ سکتی ہے ورنہ بیوی گئی۔ تو بہرحال آج تو وہ پچھلا جو سبق ہے میں نے دہرایا ہے کہ بھئی یہ جو پہلا درجہ ہے نا دین کا، اتنا علم ہمیں بھی حاصل ہو، ہمارے بیوی بچوں کو بھی حاصل ہو، ہماری برادری اور خاندان والوں کو بھی حاصل ہو، ہماری سوسائٹی والوں کو بھی حاصل ہو، اس کے لیے ہم نے محنت کرنی ہے، اور سارے مسلمانوں کو حاصل ہو، اتنا موٹا موٹا علم ہو کہ ہمیں حلال اور حرام کی تمیز ہو جائے، جائز اور ناجائز کی کیا ہو جائے، پہچان ہو جائے، نیکی اور گناہ کی کیا ہو جائے، پہچان ہو جائے۔ تو اس کا سب سے پہلا فائدہ کیا ہوگا کہ ہمارے دین کے جتنے کام ہیں وہ سارے سیدھے ہو جائیں، وہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ہم قرآن ایسے پڑھیں گے جیسے قاری عبد الباسط پڑھتا ہے۔ آج کل میں سورہ رحمان قاری عبد الباسط کی سن رہا ہوں، سبحان اللہ، کیا اللہ پاک نے اس کو آواز دی ہے اور پڑھنے کا انداز دیا، ایسا پڑھیں گے۔ نماز ایسے پڑھیں گے کہ جیسے حدیث میں آتا ہے ایسی نماز پڑھو صلی صلاۃ مودع، جیسے تم دنیا کو بس الوداع کہہ رہے ہیں، یہ تمہاری آخری نماز ہے، کل کا کیا پتہ ہے بھائی، صبح تک ٹائم ملے گا نہیں ملے گا۔ تو ایسی ہم نماز پڑھیں گے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، کھانا پینا تو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اس میں باقی سارے گناہ کے کام ہو رہے ہوتے ہیں، بدنگاہی بھی ہو رہی ہوتی ہے، بد سمائی بھی ہو رہی ہوتی ہے، اور بھی کئی گناہ کے کاموں میں ہم پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، ٹی وی بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ میں بھی اس مسجد میں تھا نا، پرانی مسجد، اس میں ہمارا ایک نمازی اعتکاف بیٹھا، تو وہ اس بہانے جو ہے نا، اصل میں ان دنوں میں تھا کرکٹ کا میچ، تو وہ کہتا ہے میں بیت اللہ کا جو ہے نا اس سے نماز سنوں گا، تو وہ اللہ کا بندہ اعتکاف والے اس کمرے کے اندر ٹی وی رکھ کر کے کرکٹ کے میچ دیکھتا۔ تو اب رمضان کا روزہ بھی ہے، وہی اعتکاف بھی ہے، اور اللہ کا گھر مسجد بھی ہے، تو ہم سب کے روزے بھی ایسے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بھائی پکی بات ہے، نماز بے حیائی اور گناہ کے کاموں سے بندے کو روک دیتی ہے، اور ہماری نمازیں ہمیں نہیں روک رہی گناہوں سے، ہم نماز بھی پڑھ رہے گناہ بھی کر رہے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہماری نمازیں جیسی ہونی چاہیے ویسے نہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے لکھ کے دیا بھی بکرے کے گوشت کی یخنی پیو، وہ یخنی تو پیتا ہے مگر مردہ بکری کی، تو وہ یخنی کیا کام کرے؟ تو یہ نماز کا نسخہ بتانے والا وہ اللہ پاک ہے جو علیم بذات الصدور ہے، جو سب کی نبضیں جانتا ہے، انسان کی کمزوریاں جانتا ہے کہ اس کی اصلاح کا کیا طریقہ ہے، اس نے نسخہ بتایا ہے، اور لاکھوں لوگ یہ نسخہ استعمال کر کے تندرست ہو گئے، صحیح ہو گئے، ان سے گناہ چھوٹ گئے، اور ہم سے گناہ نہیں چھوٹ رہے۔ اس کا کیا مطلب ہے بھئی ہماری نمازیں صحیح۔ تو دین کی سمجھ کا پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ جتنے نیک اعمال کی توفیق ہوگی سوچ سمجھ کر کے کرے گا کہ میں نے وقت بھی لگایا ہے، پیسہ بھی لگایا ہے، تکلیف اور مشقت بھی اٹھائی ہے، تو میں کیوں نہ صحیح طریقے سے ادا کروں گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی دوسرا فائدہ، بہت اہم فائدہ ہے، وہ انشاءاللہ کل بتائیں گے، اور اس کے بعد پھر یہ حاصل کیسے ہوتا ہے وہ طریقہ بتائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک مسئلہ آج لمبی ہوگی بات، یہ بھی مسئلہ ہے۔